بسم الله الرحمن الرحيم. فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. کتاب المعاشرة والمعاملات. عن علي بن شيبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بات على ظهر بيت ليس عليه حجاب، وفي رواية حجار، فقد برئت منه الذمة. رواه ابو داود شریف. حضرت علی ابن شیبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص کسی گھر کی ایسی چھت پر سوئے جس پر پردہ اور رکاوٹ کی دیوار نہ ہو تو اس کی ذمہ داری ختم ہو گئی. عن جابر رضی اللہ عنہ قال: نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم أن يرفع الرجل إحدى رجليه على الأخرى وهو مستلق على ظهره. رواه مسلم شریف. حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا کہ آدمی چت لیٹنے کی حالت میں اپنی ایک ٹانگ اٹھا کے دوسری ٹانگ پر رکھے. عن ابي هريره رضي الله عنه قال: راى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا مضطجعا على بطنه فقال: ان هذه زجعه لا يحبها الله. رواه الترمذي شریف. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو پیٹ کے بل اوندھا لیٹا ہوا دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ لیٹنے کا یہ طریقہ اللہ کو ناپسند ہے. یہ باب ہے لیٹنے، سونے اور بیٹھنے کے بارے میں کہ لیٹنے اور سونے اور بیٹھنے کا کیا طریقہ بہتر ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی امت کو تعلیم دی ہے کہ آپ کا کیا طریقہ رہا ہے بیٹھنے، لیٹنے اور سونے کا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو کسی بھی چیز سے محروم نہیں رکھا. ہر چیز کی تعلیم اپنی امت کو دے دیے اور دنیا سے پردہ فرمائے. تو سونے اور لیٹنے اور بیٹھنے کا کیا طرز بہتر ہے اللہ کو، اس کے بارے میں یہ تین حدیثیں آپ کے سامنے پڑھی گئی. پہلی حدیث حضرت علی بن شیبان رضی اللہ عنہ سے ہے جو کہ سنن ابو داود میں ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث کے اندر چھت پر لیٹنے سے منع فرمایا. جو گھر کی چھت ہوتی ہے اور وہ چھت ایسی ہو کہ دیوار بھی اور اسی طریقے سے کوئی آڑ بھی نہ ہو. جیسے بہت ساری چھتیں ایسی ہوتی ہیں کہ کنارے کنارے پر دیوار بھی ہے اور کوئی آڑ بھی نہیں ہے. ایسی چھت پر سونے کے لیے منع فرمایا. کیوں؟ محدث نظام فرماتے ہیں کہ اگر خدا نخواستہ ایسی چھت پر لیٹا جس کے کنارے کنارے دیوار بھی نہیں ہے اور کوئی آڑ بھی نہیں ہے اور سونے کی ایسی کیفیت رہی کہ وہ اس چھت سے گر گیا تو گویا کہ یہ سمجھا جائے گا کہ وہ اللہ کی حفاظتی جو انتظام ہے اس سے وہ
اپنے آپ کو نکال دیا۔ جو اللہ نے غیبی انتظام بندوں کے لیے فرمایا ہے فرشتوں کا، اس انسان نے خود اپنی ذمہ داری اس غیبی نظام سے اپنے آپ کو نکال دیا، اور اس نے اللہ کی اس حفاظتی انتظام کا استحقاق ہی کھو دیا، تو گویا کہ وہ اللہ کی حفاظت اور اللہ کی ذمے سے بھی نکال دیا اپنے آپ کو۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ وہ خود ذمہ دار اب بن گیا اپنی جان گنوانے کا۔ جو نظام اللہ نے بنایا تھا اس نظام کے تحت فرشتوں نے اس کو حفاظت کے لیے رکھا، اور اللہ نے ایسے محافظین جو کہ فرشتوں کی مخلوق ہے، انسانوں کی محافظین اور حفاظت کرنے کے لیے اللہ نے ان کو پیدا کیا، تو یہ انسان خود بخود اپنے آپ کو اس ذمہ داری سے نکال دیا۔ اس لیے کل قیامت کے دن یہ شخص باز پرس کے لائق ہے، اللہ تعالیٰ اس سے اس کی جان پوچھیں گے کہ تو نے اپنی جان کیوں گنوائی، تو ایسی چھت سے منع فرمایا اس لیے۔ اور جہاں پر اگر کوئی دیوار ہو اور آڑ ہو تو بہتر ہے کہ نہ سو، کیونکہ دشمنوں کا کسی بھی وقت حملہ ہو سکتا ہے، اور اگر ایسی کوئی چیز نہیں ہے تو سو سکتا ہے، کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اگر دیواریں ہیں چاروں طرف کنارے اور کوئی آڑ ہے اور دشمنوں کا بھی خوف نہیں ہے تو اسی حالت میں سو سکتا ہے، لیکن اچھا نہیں بتلایا حضور علیہ السلام، کیونکہ نیند کی غفلت میں ہو سکتا ہے اس کی جان چلی جائے گر کر۔ بہت سارے ایسے واقعات دیکھے گئے کہ چھت سے گر کر انسان جو ہے ہلاک ہو گئے، اس لیے منع فرمایا۔ دوسری حدیث حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا کہ آدمی چت لیٹنے کی حالت میں اپنی ایک ٹانگ اٹھا کے دوسری ٹانگ پر رکھے۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ زمانے جاہلیت میں عربوں کے یہاں یہ دستور تھا کہ زیادہ تر لوگ تہبند پہنا کرتے تھے، تہبند لنگی، اور اس طرح چت لیٹ جاتے، سامنے اس کا چہرہ ہوتا اور ایسے چت لیٹ جاتے، اور چت لیٹنے کے بعد ایک ٹانگ دوسری ٹانگ پر رکھتے، اور دستور کیا تھا؟ تہبند باندھنے کا، لنگی پہننے کا۔ اب جب ایک آدمی ایک ٹانگ دوسری ٹانگ پر رکھے گا تو سطر کھلنے کا اندیشہ، سطر کھلنے کا، شرمگاہ وغیرہ کھلنے کا اندیشہ ہے، تو حضور علیہ السلام نے اس طرح سے لیٹنے کو منع فرمایا۔ اب جو حضرات گھروں میں تہبند باندھ کر لیٹتے ہیں یا آرام فرماتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے یہاں پر ایک سبق یہ ملا کہ تہبند باندھنے کی صورت میں گھر میں بھی اس طرح نہ لیٹے کہ ایک ٹانگ دوسری ٹانگ پر رکھ کر، یہ طریقہ اچھا نہیں ہے، اس لیے کہ اس سے سطر کے کھلنے کا اندیشہ۔ اب گھر میں جو ہے ہماری بچیاں رہتی ہے اور بھی دوسرے حضرات رہتے ہیں تو سطر کھلنے کا اندیشہ ہے غالباً، اس لیے حضور نے اس سے منع فرمایا۔ اور اگر آدمی تہبند میں نہیں ہے، کوئی ایسا کپڑا ہے کہ جس سے سطر کھلنے کا کوئی ڈر اور خوف نہیں ہے، تو سو سکتا ہے، اس طرح چت لیٹ سکتا ہے، ایک ٹانگ دوسری ٹانگ پر رکھ کر لیٹ سکتا ہے۔ لیکن ہمارے اکابرین نے اس کو بھی بہتر نہیں سمجھا، اس سے ایک تکبر کی بو آتی ہے، ایک ٹانگ دوسری ٹانگ پر رکھ کر، یہ طریقہ اچھا نہیں ہے۔ تو اگر ایسا کوئی کپڑا ہے کہ انسان پہن کر ہے کہ سطر کھلنے کا اندیشہ نہیں ہے تو پہن کے لیٹ سکتا ہے اس طرح، لیکن یہ بھی طریقہ اتنا اچھا نہیں ہے، اس سے تکبر کی ایک بو آتی ہے جو کہ اچھا نہیں ہے، تکبر بہت خراب چیز ہے۔ لیکن اگر عادت نہیں ہے، کبھی کبھی ایسا لیٹ جاتا ہے،
تو کوئی ممانعت نہیں ہے۔ کبھی کبھی اگر ایسا ہو جائے کہ ایسا کپڑا پہنا ہے کہ جس سے صدر کھلنے کا کوئی ڈر اور اندیشہ نہیں ہے تو کبھی کبھی ایسا چل سکتا ہے۔ تیسری حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو پیٹ کے بل اوندھا لیٹا ہوا دیکھا۔ آپ نے فرمایا کہ لیٹنے کا یہ طریقہ اللہ کو ناپسند ہے۔ یہ طریقہ بھی اللہ کو ناپسند ہے۔ کس طرح لیٹنے کا؟ اوندھے یعنی چہرہ زمین پر ٹکا ہو اور ایسا لیٹے، یہ طریقہ بھی منع فرمایا ہے حضور نے، اور یہ طریقہ اللہ کو ناپسند ہے۔ محدث نظام فرماتے ہیں کہ یہ ایک لیٹنے کا غیر فطری طریقہ ہے، یہ فطری طریقہ نہیں ہے، یہ لیٹنے کا بہت ہی غیر مہذب طریقہ ہے، جو اچھا طریقہ نہیں ہے، اس کو ناپسند کیا ہے۔ اور بعض حدیثوں میں آیا ہے حضور نے ایک صحابی کو اس طرح اوندھا وہ لیٹتے ہوئے دیکھا تو آپ نے قدم مبارک سے اس شخص کو ہلایا، جیسے کہ حضرت جندب رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے۔ حضور نے وہ خود فرماتے ہیں کہ میں پیٹ کے بل لیٹا ہوا تھا، آپ نے اپنے قدم مبارک سے مجھے ہلایا اور فرمایا اے جندب، یہ دوزخیوں کے لیٹنے کا طریقہ، یہ اوندھا وہ لیٹنے کا کس کا طریقہ ہے؟ دوزخیوں کے لیٹنے کا طریقہ، جہنمی شخص کے لیٹنے کا طریقہ ہے۔ تو بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم بھی غفلت میں اوندھا وہ لیٹ جاتے ہیں، یہ طریقہ اچھا ہے۔ اور خصوصاً دیکھا گیا کہ گھر کی مستورات اس طریقے کو بہت پسند کرتی ہیں۔ بچیاں بعض مرتبہ اس طرح لیٹتی ہے، تو جب بھی سرپرست اگر گھر کے کسی افراد کو اس طرح لیٹے ہوئے دیکھے تو ان کو منع کر دیں کہ یہ طریقہ اچھا نہیں ہے، بہت برا طریقہ ہے، یہ دوزخیوں کا طریقہ ہے اور یہ غیر مہذب طریقہ ہے، غیر فطری طریقہ ہے، اس کو اللہ اور اس کے رسول نے پسند نہیں فرمایا۔ اچھا، یہاں پر جو دوزخیوں کا یہ طریقہ بتلایا، اس کے بارے میں محدث نظام فرماتے ہیں کہ کسی عمل کی قباحت اور برائی کو بیان کرنے کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے کہ یہ دوزخیوں کا طریقہ ہے۔ کسی عمل اور کسی طریقے کو جو اسلام کے اندر بہت برا ہے، اس کی برائی کو دل و دماغ میں بٹھانے کے لیے دوزخیوں کا طریقہ کہا جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ یہ دوزخیوں کا طریقہ ہے اور یہ عادت ہے، اس سے جو انسان چوکنا ہو جاتا ہے، یہ تو دوزخیوں کا لیٹنا ہوا، لہذا اس سے منع فرمایا۔ اور ایک اور حدیث میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے سونے کا انداز کیا تھا وہ بتایا۔ صحابہ نے ہم سبوں کے لیے کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑی جو حضور نے اپنی امت کو نہ بتائی۔ آپ اگر عام وقتوں میں لیٹ رہے ہیں، رات میں مثال کے طور پر آرام کر رہے ہیں تو لیٹنے کا کیا طریقہ ہوگا؟ اگر رات آپ کی ایسی ہی گزر گئی اور آخری رات پہر میں لیٹ رہے ہیں تو وہ طریقہ آپ کا کیا تھا؟ وہ بھی صحابہ نے ہم تک پہنچانے کی کوشش کی ہے اور ہر طرح سے انہوں نے ہم تک حضور کی باتیں پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ یہ گویا کہ صحابہ کی فضیلت ہے کہ کوئی چیز ہم تک پہنچانے کی کسر نہیں چھوڑی صحابہ۔ حضور جب عام وقتوں میں رات میں سوتے تو رخسار مبارک پر یعنی گال پر آپ دائنا ہاتھ رکھ کر دائیں کروٹ میں سو جاتے ہیں، دائیں کروٹ میں، سیدھے کروٹ میں اپنے رخسار پر گال پر اس ہاتھ کو رکھتے اور اس طرح لیٹ جاتے۔ جب رات کو آپ آرام فرماتے داہنے کروٹ پر، سیدھے کروٹ پر لیٹتے اور اپنے رخسار مبارک پر ہاتھ رکھ کر لیٹ جاتے۔ کب؟ جب رات میں آپ آرام فرماتے۔ آپ سفر میں گئے اور سفر میں جاتے ہوئے آپ سوئے نہیں، بالکل آخری پہر میں سو رہے ہیں، تہجد کے وقت یا تہجد سے تھوڑے پہلے وقت میں سو رہے ہیں، تو اس وقت طریقہ آپ کا الگ ہوتا ہے۔ اس وقت آپ یہ
کروٹ کے بل میں لیٹ جاتے لیکن یہ پورا لگتا، لیکن آپ کا یہ کلائی اوپر کھڑا کرنا ہے، اوپر یہ کلائی کو کھڑا کر لیتے اور رخسار مبارک کو اپنے ہاتھ میں رکھتے اور اس طرح سو جاتے۔ اور جب رات میں سوتے عشاء کے بعد تو آپ فوراً نیچے لیٹ جاتے، لیکن آخری پہر میں آپ سو رہے ہیں تو اس وقت طریقہ آپ کا الگ تھا۔ کیوں ایسا؟ محدث نظام فرماتے ہیں کہ کلائی کو کھڑی کر کے ہتھیلی پر سر مبارک رکھ کر لیٹ جانے کا مطلب یہ تھا کہ گویا کہ آپ فجر کی نماز کا انتظار کر رہے ہیں، فجر کی نماز کا آپ انتظار کر رہے ہیں اور آخری پہر میں آپ لیٹ رہے ہیں۔ اگر وہی طریقہ جو عشاء کے بعد لیٹتے ہیں، اگر اس طریقے میں لیٹیں گے تو پھر ہمیشہ فجر کی نماز چلی جائے گی۔ اس لیے آپ کلائی کو کھڑی کرتے، ہتھیلی پر سر مبارک رکھتے اور لیٹ جاتے، گویا کہ فجر کا آپ انتظار کر رہے ہیں۔ اس طرح لیٹنے کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ کہیں غفلت کی نیند نہ لگ جائے، اس لیے آپ کلائی کو کھڑا کر لیتے تھے۔ اور رات میں عشاء کے بعد لیٹتے تو آپ آرام انداز سے لیٹتے، جیسے عام طریقے سے سیدھے ہاتھ پر گلے پر یہ رخسار مبارک پر اپنے ہاتھ کو رکھتے اور آرام فرما لیتے۔ یہ طریقہ حضور نے اپنی امت کو بتایا ہے۔ معلوم یہ ہوا، خلاصہ یہ ہوا کہ اگر دیر رات میں سو رہے ہیں تو کلائی کو کھڑا کر لیجئے اور ہتھیلی پر سر مبارک رکھ لیجئے اور آرام کر لیجئے، تاکہ جیسے ہی فوراً اذان کی یا فجر میں آواز آئے فوراً آپ کی کھل جائے۔ اور اگر عشاء کے بعد سو رہے تو آرام طریقے سے سو رکھ سکتے ہیں، جیسے کہ حضور نے طریقہ بتایا، دائیں کروٹ پر سوتے اور دعا پڑھتے، اللہم بسمک اموت و احیا۔ یہ دعا سونے کی ہے۔ کیا میننگ ہے؟ اے اللہ، میں تیرے ہی نام کے ساتھ مرنا چاہتا ہوں اور تیرے ہی نام کے ساتھ جینا چاہتا ہوں۔ یہ سونے کی دعا۔ اور اٹھنے کی دعا، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، کہ ساری ستائش اور حمد اے اللہ آپ کے لیے ہے کہ آپ نے مجھے ایک طرح کی موت دینے کے بعد آپ نے مجھے زندہ کیا ہے، اور پھر اس کے بعد مجھے اٹھ کر آپ ہی کی طرف ایک مرتبہ جانا ہے۔ یہ سو کر اٹھنے کی دعا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ ہمیں ان احادیث مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ۔